کورونا کے بعد اس وقت ایک اور وائرس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس وائرس کا نام ہے ایبولا وائرس۔ موجودہ صورتحال کے مطابق کانگو اور یوگانڈا کے اندر اب تک اس وائرس کی وجہ سے 100 کے قریب اموات ہو چکی ہیں۔ ایبولا کی 4 اقسام ہوتی ہیں، جس میں سے بونڈی بوجو وائرس اس وقت شدید تباہی مچا چکا ہے۔ WHO کے مطابق موجودہ صورتحال کی وجہ سے اس کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آف انٹرنیشنل کنسرن قرار دیا جا چکا ہے۔ ایبولا وائرس بیسیکلی کانٹیکٹ میں آنے کے بعد تقریباً 8 سے 10 دن کے بعد اس کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس میں 2 قسم کی علامات مریض کے اندر ظاہر ہو سکتی ہیں، جس میں سے ڈرائی سمٹمز اور ویٹ سمٹمز کہتے ہیں۔ ڈرائی سمٹمز میں مریض کو باڈی ایکس ہوتی ہیں، فیور ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ویٹ سمٹمز کے اندر پیشنٹ کو وامٹنگ، ڈائریا ہو سکتا ہے، اور ان ایکسپلینڈ قسم کی بلیڈنگ ہو سکتی ہے، جس میں سے گم بلیڈ ہو سکتا ہے، نوز بلیڈ ہو سکتی ہے، اور سم ٹائمز یہ بلیڈنگ فیٹل بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ اس سے 2 قسم کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ایسے مریضوں کے علاج میں براہ راست انوالو ہوتے ہیں، یا دوسرے وہ کیئر گیورز جو کہ ایسے پیشنٹس کے ساتھ ان کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایبولا وائرس کی اب تک کی جو خطرناک سٹرین ہے، جس کو ہم بونڈی بوجو ایبولا وائرس کہہ رہے ہیں، اس کی نہ کوئی ویکسین ہے اور نہ ہی اس کا کوئی علاج دریافت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایبولا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ مریض چاہے وہ زندہ حالت میں ہو یا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہو، اس کے کسی بھی قسم کے باڈی فلوئڈ کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ یورین، بلڈ، سلائیوا ایٹسٹرا۔ اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو اس مریض کے استعمال میں رہی ہوں، جیسا کہ بیڈنگز، کلوتھس اور دوسری میڈیکیشنز یا میڈیکل ایکوپمنٹس وغیرہ، اس سے بھی ایبولا وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ایبولا وائرس میں احتیاط سب سے بڑا علاج ہے۔ اس لیے اگر کسی مریض کو کسی ایسے پیشنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہے تو اس کانٹیکٹ کے بعد ایسے پیشنٹس کو ہمیشہ کوارنٹین میں رکھنا چاہیے، اور اگر کسی مریض میں ایسی علامات ظاہر ہو جائیں تو سب سے اچھی اور سپورٹیو مینجمنٹ ایسے مریضوں کو دی جانی چاہیے، اور اپنی لوکل ہیلتھ اتھارٹیز کو فوراً انفارم کرنا چاہیے۔